بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کو معلوم ہے، آپ سب حضرات اس چیز سے واقف ہیں کہ حالات حاضرہ کیا ہے، حالات کس طرف ڈھل رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر حالات کیا کہہ رہے ہیں اور حالات کس قدر دوچار ہیں، کس قدر نازک ہیں، آپ اور ہم سب اس سے واقف ہیں۔ بہرحال آج 22 جنوری 2024 عیسوی بروز پیر ہے، اور آج ایودھیا کے اندر رام مندر کا افتتاح، رام مندر کا ادگھاٹن بڑے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قدیم مسجد ہے، صدیوں سے ایک جگہ پر مسجد تھی بابری مسجد کے نام سے، اس مسجد کو منہدم کر کے، اس مسجد کو توڑ کر مندر کے حق میں دے کر کے مندر کا ادگھاٹن اور مندر کی تعمیر کا کام کیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے یہ، جبکہ اگر ہم عدالتوں کی بات کریں، عدالت نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ وہاں سے پہلے ہی سے مسجد تھی، نہ ہی مندر کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی مندر کی وہاں پر کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، بلکہ یہ سب تمام کی تمام چیزیں بعد میں ہوئیں اور رکھوائی گئیں اور سازشیں کی گئی۔ بہرحال ایک مسجد کو توڑ کر، ایک مسجد کو شہید کر کے مندر کا اور رام مندر کا بنانا اور اس کا افتتاح اور ادگھاٹن کرنا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن ایسے حالات میں، ایسے دور میں اور ایسے وقت میں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ آج دنیا بھر سے اور ملک بھر سے مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ دل ضرور دکھتا ہے، دل کے اندر درد ضرور ہوتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے، مایوسی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو پیغام دیتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ میرے ذہن میں، میرے سامنے سورہ یوسف کے تمہیدی نتائج سامنے آ رہے ہیں، جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جس اللہ رب العزت نے، جس خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے محل تک، غربت سے دولت تک اور پست حالات سے جاہ و جلال تک اور قیدی سے اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے پر اللہ قادر ہے، اور اللہ حکمت اور تدبیر بناتا ہے، تو وہی اللہ، وہی خدا، وہی رب آج بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اس مشکل حالات سے نکال کر، ان مشکلات حالتوں سے نکال کر اللہ خوشحالی بھی دے گا، اللہ اسلام کو سربلند بھی فرمائے گا، اللہ اسلام کی سربلندی کو ہمارے لیے اعزاز سے نوازے گا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آئے گا، اسلام سربلند ہوگا، اللہ کا نام ہوگا، ایک وحدانیت پوری دنیا کے اوپر، پوری عالمی سطح پر ابھرے گی، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔
کیا اللہ کی حکمتوں پر اور اللہ کی تدبیروں پر یقین نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راستے چاہے کتنے ہی بند ہو جائیں، دروازے کتنے ہی بند ہو جائیں، راستے کتنے ہی تنگ ہو جائیں، لیکن اللہ کی حکمتوں پر، اللہ کی حکمتوں کو اور اللہ کی تدبیروں کو یہ عقل نہیں سمجھ سکتی، اور یہ فہم اللہ کی تدبیروں پر، اللہ کی تدبیروں اور اللہ کی حکمتوں کو فہم، اللہ کی حکمتوں کا اللہ کی حکمتوں پر یہ عقل نہیں سمجھ سکتی، اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی تدبیروں کو یہ عقل نہیں سمجھ سکتی اور یہ فہم ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ کیا آج کا مسلمان، آج کا انسان، آج کا مومن اس چیز کو بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس خدا نے، جس رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے محل تک پہنچایا، غربت سے دولت تک پہنچایا، پست حالات سے جاہ و جلال تک پہنچایا اور قیدی سے اعلیٰ عہدہ تک پہنچایا، وہی اللہ، وہی رب، وہی خدا آج بھی آج کے مسلمانوں کو، آج کے مومنوں کو اس مشکل حالت سے نکال کر خوشحال کے اندر اللہ ہمیں خوشحالی دے گا، اس مشکل حالات سے نکالے گا۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ایسے حالات میں، ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، قرآن پاک کو سینے سے لگانا ہے، دین سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، دین اسلام سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہوگا۔ سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی عبادت کریں، پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم روزانہ ماضی کا اندازہ لگائیں، ماضی کو دیکھیں تو ماضی ہمارا یہ ہے، ایک وقت کی نماز پڑھ لی، دو کی پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، نہیں، ایسا نہیں۔ آج سے اپنے دل میں ارادہ نہیں بلکہ فیصلہ کریں کہ اللہ کی ہر حالت میں ہم اطاعت کریں گے، ہر حالت میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی بات کو مانیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ لیکن ایسے حالات میں اور ایسے دور میں بھی ہم اپنے علماء سے، اپنے ائمہ اکرام سے دور بھاگے جا رہے ہیں اور غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، اللہ اپنے سامنے بلاتا ہے، لیکن آج کا مسلمان، آج کا مومن اس ایک اللہ کو چھوڑ کر، اس ایک رب کو چھوڑ کر کفار و مشرکین کی صفوں میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ کتنی افسوس اور کتنی بددیانتی کی بات ہے۔ اللہ سے بغاوت نہ کریں، اللہ کے مخالف نہ جائیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کی بات کو مانیں۔ آج کے وقت میں، آج کے دور میں اور ایسے حالات میں، ایسے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے محبت کریں، علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت ہم علماء سے پوچھ کر دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق، صحابہ کے نقش کے قدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ صحابہ کے نقش کے مطابق، صحابہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے،
ایک ایک حدیث پر ایک ایک حکم کو پورا کرتے تھے، ایک ایک حدیث پر عمل کرتے تھے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، ایک ایک حکم پر، چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کی بات کو مانیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں، ایسے دور میں، ایسے پرفتن دور میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں سوتے رہیں تو کفار و مشرکین ایسے ہی نہ جانے کیسے کیسے معاملات اٹھائیں گے اور کیسے کیسے معاملات کریں گے، اور کفر زور پکڑے گا اور عروج پکڑے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کا وعدہ بھی حق ہے، اور جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں اور پیغامات دیے ہیں، وہ بھی پورے ہونے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، وظائف کا اہتمام کریں۔ بالخصوص آج کے دن آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا دیگر آیات یا دوسری احادیث کے اندر جو مذکور اور مسنون دعائیں ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ایسے ہی جو بھی علماء سے اور اپنے ائمہ سے پوچھ کر کے آیت کریمہ اور جو احادیث کے اندر مذکور اور مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے پڑھیں اور خوب اہتمام کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کریں۔ اللہ آپ سب کو بھی اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔